خاندان زہرا پر بلند تر صلوات ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھی خاندان زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ ونسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجاتیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات اتنی بلند کریں کہ آپ کے صلوات ملائکہ شامل ہو سادہ احترام حضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان علیبہ عزدران مظلوم کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے سفر کی طوالت کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اپنی طرف سے بھی بانی مجلس کی طرف سے بھی برادر عزیز جناب بھائی انجینئر افضل صاحب کا یہ عظیم سے ماتم میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعا گو ہوں جہاد معصومین کے صدقے تمام شخصوں میں مسلمانوں میں اللہ اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور آپ تمام شری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اجازت ہے جی بات شروع کی جائے چونکہ شعبان المعظم کا پاکیزہ مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اس کا آخری اشرا منصوب ہے حجت خدا وارث سعادت حیدریہ وارث انبیاء و معصومین علیہ السلام سرکار صاحب زمانہ پر تو میری کوشش ہے کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کے لیے کی جائے کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جہالت کی موت وہ مرا انسان جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا مولا آپ کو زندگی دے بسم اللہ وہ جہالت کی موت مرا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا میرے دوستوں میرے بھائیوں جی ٹھیک ہے ہمارے اہل سنت بھائی دیوبندی اہل حدیث جتنے مسلمان بھائی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم دل شکنیاں کریں کیونکہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو بت توڑتا ہے دل نہیں توڑتا جو ہے نا مولا کو سامنے ہمارا یہ ممبر درس اخلاق ہے ہمارے ممبر سے کسی کو کافر نہیں کہا جاتا لیکن اپنے مذہب کی وکالت مجھے اللہ نے حق دیا ہے اس کے رسول نے دیا ہے پاک قرآن نے دیا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہم آپ کے اماموں کا احترام کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ تھے فقہ کو جاننے والے لوگ تھے اپنے اپنے علم کے مطابق انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں لیکن مسلمان بھائیوں بڑا فرق ہے آپ کے امام تھے ہمارے امام ہیں ہائے 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 باقی بھی آپ کو صبر تھے آپ کے امام تھے ہمارے امام ہیں آپ کے جتنے بھی امام تھے وہ رسول کے غلام تھے آپ کے جتنے بھی امام تھے وہ میرے نبی کے غلام تھے ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ خون رسول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بلندر صلوات پڑھیے بھائی تھوڑا آ گیا یہ ذرا گیا مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلام دے آج مسلمان بھائیوں سے اگر میں لیٹ پہنچوں تو میں انشاءاللہ مجلس پوری پڑھوں گا آپ کے بعد مجھے دو پڑھنی ہے لیکن انشاءاللہ میں وقت پورا کروں والا آپ کو سلامت تو جو ہے آپ کی آئیے میرے مسلمان بھائی امامت ہے کیا امامت کی ضرورت کیوں ہے امامت کا حکم کیوں ہے امام بنانے کا حق کسے ہے یہ سارے سوال ہے امام کون ہو سکتا ہے امامت کو کون مقرر کرتا ہے
امام غیر معصوم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ امام کیسا ہو؟ تو امامت کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. میرا خیال ہے پوری مجلس ایک طرف اور انشاءاللہ یہ جملہ ایک طرف. آپ کی محبتوں میں مجھے یقین ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں کرائے کے لوگ اور مجلس امام حسین علیہ السلام کو خراب کرنے والے لوگوں کو، جو ساتھ بات بات پر کوئی بھی بات نہ ہو تو ایسے ہی کھڑے ہو جانا، ایسے ہی نعرے لگانا. یہ پڑھا لکھا اجتماع ہے، مجمع نہیں ہے. مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں. یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں. آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، امام بنانے کا حق، جی بسم اللہ، امام بنانے کا حق کسی مسلمان کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق علماء کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق محدثوں کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق مفسروں کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق شیعت کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق اہل سنت کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق کسی اور کو نہیں ہے. امام بنانے کا حق میرے اللہ کے پاس ہے. اس لیے کہ ہم ایسا بنائیں گے جیسے ہم ہیں، اللہ ایسا بھیجے گا جیسا خود مانگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک بار اندر سلوات پر یا یہ خاموشی نہیں، آپ کی محبت ہے. مولا آپ کو زندگی دے. اللہ بھائی افضل کے اس عظیم کاوش کو میرا پاک اللہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے. میں تو پہلے ہی اتحاد البین المسلمین کا خطیب ہوں. تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو لے کے چلتا ہوں. اور میرے مسلمان بھائیوں، کعبے کی عزت کے لیے ایک ہو جاؤ، نبی کی حرمت کے لیے ایک ہو جاؤ. جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تم میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے. حد ہو گئی. کافر تجھے محمدی سمجھتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہود و نصارہ ہمیں مسلم کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں، اور ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں. یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے. میں اتحاد البین المسلمین پر اگر میں مجھے اجازت دیں تو ایک پیارا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ سب مسلمان ایک دوسرے کے جنازے میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اتنی محبت ہوتی ہے سارے مسلمانوں میں. لیکن جیسے ہی وہ مہمان جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہیں تو ہم بحث شروع کر دیتے ہیں. پہلے شیعہ جنازہ پڑھے، اب سنی بھائی سائڈ پہ کھڑے ہو، اب آؤ جی سنی جنازہ پڑھے. نہیں غور فرما رہے، شیعہ پہلے جنازہ پڑھے، پھر اہل سنت پڑھے، دیوبندی بھی شامل ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہوتے ہیں. وہی لوگ جب کھانے پہ آتے ہیں، وہی لوگ جب اس گھر میں کھانے پہ بیٹھتے ہیں، اب کوئی نہیں کہتا پہلے شیعہ کھائے پہلے سنی کھائے. اس کا مطلب ہے ہم دسترخوان پہ ایک ہے، رسول کے فرمان پہ ایک. ہائے ہائے ہائے، کتنی بدنصیبی کی بات. ایک بار اندر صلوات پر یا محمد. میری تقریر ایسی ہوگی، معافی کے ساتھ. میں اپنی دکان چمکانے نہیں آیا. ممبر پہ ہاتھ مار نہ اللہ اکبر. میرے دوستوں محبت سے مشورہ دے رہا ہوں. دیکھو مشورے کا مجھے حق ہے، آپ جس سے بھی مان، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے پہلے کہا ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عزت کرتے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، بلکہ امام شافعی کا میں بہت احترام کرتا ہوں، کیونکہ انہوں کا یہ جملہ ہے کہ مسلمانوں اگر علی کی محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو گوار ہے نا مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ علی، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھا جس کا زمین بولی زمن بولا. اور آپ کو سلام رکھیں. ایک بلند کر صلوات پڑھیے. پیارے پیارے سنت بھائی بھی تشریف لائے تو میں ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بھائیوں کا کام ہے بھائیوں کی غلط فہمیاں دور کرنا، نہ کہ فاصلے بڑھانا. اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ جناب علی علیہ السلام کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت نبی سے بڑھاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، کیمرے ایک نہیں چار لگے ہوئے. کافر ہے وہ بندہ جو علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھائے. خاموش ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کافر ہے وہ بندہ جو علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے. ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ بسم اللہ. میں آ رہا ہوں امام زمانہ پر. مولا سلامت. پوری کائنات میں میرے مسلمان بھائیوں، میرے تھوڑی آواز کرے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت دیکھو ہے. اب آپ نے کچھ بڑا کہہ رہا ہوں. پوری کائنات میں
مانا والا کس قوم میں چیلنج کرے قیامت واسطی لائی چل رہے ویڈیو پڑھنے آڈیو پڑھنا ہے رب محمد کی قسم میرے مسلمان بھائیو پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہے یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے باقی سب کا علی مولا ہے ہائے 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 یہ فیصلہ میرا نہیں یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے خدا کی عزت کی قسم یہ فیصلہ میرا ہے یہ فیصلہ افضل بھائی کا ہے یہ فیصلہ میرے بھائی نقیب ممبر صاحب کا ہے یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے کیونکہ نبی اللہ کا حکم کے بغیر ہوٹ بھی نہیں ہلاتا تو جو فرما رہے امامت اللہ کی طرف سے عظیم منصب ہے یہ خاموشی نہیں توجہ ہے لیکن صرف شعلہ بیانی والی تقریر ہو اور قرآن و حدیث نہ پڑھی جائے تو فائدہ پڑے جو بھی بات لے کے جائیں یا قرآن ہو یا حدیث رسول ہو پھر پتہ چلے مذہب ہے فرقے میں اور مذہب میں فرق یہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے علی نے کبھی نہیں فرمایا کہ قرآن کافی ہے میرے مولا نے ہمیشہ کہا مجھے میرا نبی کافی ہے کیونکہ قرآن بھی نبی نے دیا ہے نا میں افضل بھائی آپ کی دعا سے چونکہ کبھی ممبر پہ میں نے دعویٰ نہیں کیا نہ میں کرتا ہوں سما ٹی وی پر ایک بہت بڑا مناظرہ تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جس پر میں نے سامنے والے ملا حضرات کو کیونکہ جو میرے نبی سے محبت نہیں نہ کرتا میں اس کی عزت نہیں کرتا ہاں سیدھی سی بات ہے یہ میرے اللہ کا قرآن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لاؤ کرم تیرے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب جب یہ شعر پڑھتے ہو ابو طالب یاد نہیں آتا ہائے 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 تو جو ہے نا جناب شہید آپ کو زندگی دے صحت دے سلام دے تینوں اسلام کے نعرے لگا دے تاکہ میرے کوئی یہ بھائی نہ کہ انہوں نے سر مولا نہیں کہا نعرہ تکبیر مل کے سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتنی بلند سلام اور آل محمد پر امامت کی ضرورت ہے امامت کی پہلی نشان امام کس ہونا چاہیے امام وہ نہ ہو جو زندگی کے ایک لمحے میں کبھی کافر رہا میں نہیں کہہ رہا آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے میرے اللہ کے پاکیزہ قرآن یہ شیعوں کے خطیب کرامت عباس حیدری کہہ رہے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو زندگی کے کسی لمحے میں کافر نہ رہا ہو کیا اس پہ کوئی آیت دلالت کرتی ہے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ وَذِكْرَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا میرے حبیب یاد کو اس وقت کو اچھا کیسی بات ہے اللہ امتحان ابراہیم سے لے رہے ہیں اور یاد نبی کو دلا رہے ہیں میرے حبیب یاد کو اس بات کو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا انہیں کامیاب پیشہ جی انہیں لوگوں کا امام قرار دیا اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پالنے والے کیا یہ امامت صرف مجھے ملے گی یا میری ذریت میری نسل میری اولاد لا آف نیچر ہے کہ جو باپ خود پسند کرتا ہے وہی اچھی چیز میرا بیٹا اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے اللہ نے فرمایا بے شک تیری اولاد کو ملے گی لیکن اگر کوئی ظالم ہوا ہائے 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 ایک لمحے کبھی کافر ہوا ایک لمحے کبھی مشرک ہوا تو اس کے لیے امامت نہیں ہے حالانکہ اللہ کو یقین کامل تھا کہ ابراہیم کی نسل سے کوئی کافر نہیں ہوگا درود والے کبھی کافر نہیں ہوتے ہائے 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 پھر بھی اللہ نے وارننگ کیا سوچے میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں کوئی اشتباہ نہیں تھا کہ اولاد ابراہیم سے معاذ اللہ نکرے کفر نباشت کوئی کافر ہو لیکن اللہ نے شرط رکھی سامنے ابراہیم کو رکھا مگر خطاب ابراہیم سے نہیں تھا خطاب پوری انسانیت سے تھا کہ جو کبھی کوئی ظالم ہو مشرک ہو کافر ہو اس کے لیے امامت نہیں اب ایک منٹ کبھی کافر امام نہیں ہو سکتا توجہ فرمائیں تو قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ طے ہو گیا کہ امام وہ ہوگا جو نعوذ باللہ کلمہ پڑھنے نہیں آیا کلمہ پڑھانے آیا آئے آئے صلاۃ پڑھ دیجیے آل محمد ایک خاموشی نہیں توجہ ہے تو جو ہے اب جتنے میرے مسلمان بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیعہ پورا درود نہیں پڑھتا چلو الحمدللہ آپ تو پورا پڑھتے ہیں نا آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
درود بھیج ابراہیم پر، محمد پر اور اس کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر درود بھیجا تھا تو سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل گئے۔ ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والوں، یا نماز سے درود پڑھنا چھوڑ دے یا ابو طالب سے بغض رکھنا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا اولاد ابراہیم ہے، نماز میں درود بھیجتے ہو، تکبیر یہ مقصد نہیں ہے رسالت یا رسول اللہ سلیمان نعرہ اللہ اکبر۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ نماز میں آپ آل ابراہیم پہ درود بھیجیں اور باہر نکل کے مسجد کے پاس کھڑے ہوئے نوجوان سے کہیں ادھر آتا نکل دے صاحب، ابراہیم نے کلمہ، جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، نعوذ باللہ حضور کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، عقل کے یتیموں کچھ حیا کرو، صحابہ کی عزت کے علم اٹھانے والوں پہلے نبی کی عزت کرنا سکھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، جو نبی کے والدین کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، جو نبی کے والدین کو کافر گئے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہ ایک پاؤ دودھ لینے کے لیے تم دیکھتے ہو کہ برتن پاک ہے کہ نہیں۔ جس ظلم میں اللہ کی سب سے بڑی امانت آنی تھی وہ ماں کتنی پاک ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ باپ کدھر سلوات کریے، وہ باپ کتنا پاک ہوگا۔ جناب عبداللہ علیہ السلام، ایک ہسٹوریکل تاریخی بات لیتے جائیں۔ یہ برادر جی سب سے پہلے آپ کے بھائی نے 2004 میں جملہ کہا جیسے سب نے پڑھا۔ اچھا کتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث، سارے مل کے بتائیں حضور کے والد پاک کا نام کیا ہے؟ ذرا اونچا بولے، فخر سے بولا تھا، کیا نام ہے؟ نہیں پورا نام جناب عبداللہ علیہ السلام۔ کیا اس میں پاک ہے؟ میں بار بار ریپیٹ کروا رہا ہوں کوئی وجہ ہے، جناب مانے کیا ہے اس کے؟ تو ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا بتوں کے بندوں کو۔ جب سرکار عبداللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت افضل بھائی جو عرب کا کلچر تھا وہاں بتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے تھے، ابن لات، ابن منات، ابن عزا، ابن حبل، بتوں کے نام پہ لوگ نام رکھ کے بتاتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ اس مشرک معاشرے میں عبداللہ علیہ السلام کا نام جناب عبد المطلب نے اللہ کا بندہ رکھ کر دنیا کو بتا دیا بتوں والے آ رہے ہیں، اللہ والے آ، ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، بتوں والے آ رہے ہیں، اللہ والے آ۔ اب میرا امام جو ہے وہ صاحبان درود میں سے ہے، میرا 12واں امام حجت خدا صاحب زمانہ، یہ ہے صاحبان درود میں سے۔ اب امامت کا پتہ چلا، امامت کی پہلی شرط یہ ہے معصوم ہوگا، نسل رسول ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، اب میں دوسروں کی امامت کا انکار نہیں کر رہا، مگر وہ کیسے امام ہے؟ امام فقہ کا امام، اپنے مسلک کا امام، جنہیں بعض اوقات گورنمنٹ نے بنایا، پتہ نہیں کو غور فرما رہے ہیں، گورنمنٹ نے کہا جی ہم آپ کو امام اعظم کا خطاب دیتے ہیں، اب وہ گورنمنٹ کے امام ہیں۔ اللہ کی طرف سے امامت کی شرط یہ ہے کہ نسل رسول ہو، معصوم ہو، غیر معصوم نہ ہو، کبھی کافر نہ رہا ہو۔ بولو یار سارے بولنا میرے ساتھ۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن کو سب پڑھیں گے لیکن یہ ہدایت دے گا متقیوں کو اور ان کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگ 1400 سال سے سوال کریں شیعوں کا امام اب تک نہیں آیا، شیعوں کا امام اب تک نہیں آیا، شیعوں کا امام پردہ غیبت میں ہے۔ اگر تو نے غیبت کا انکار کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے جرأت ہے تو اللہ کا انکار کر جو کبھی نظر نہیں آیا۔ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر، میں اس سے مانگا جسے دیکھتا ہوں، کیا بات نہیں اور کیا۔ مجھے مولوی میں نے اس نے کہا میں اس سے مانوں گا جس سے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا ہوا کو درد کو مانتا ہے؟ کہتے جی سب کو ہوتی۔ میں کہا دکھا درد مان۔ روح کو مانتا ہے؟ پوری دنیا روح سے زندہ ہے، دکھا روح کہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہوا، خدا، درد اور روح یہ نظر نہیں آتے مگر ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں
سورہ بنی اسرائیل 15 یہ خاموشی کی وجہ ہے. اللہ شاہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح، میرے حبیب اگر یہ پوچھے نا روح کیا ہے تو ان سے کہہ دینا کل روح من امر ربی. یار قرآن میں تو بولا کرو تمام کی تمام روحیں اللہ کا امر ہے. اب قرآن کی روح سے میرا بیٹا طے ہو گیا کہ روح امر ہے. ہائے روح کیا ہے؟ اچھا دیکھتا کون ہے؟ آنکھیں. یہی ہے نا. نظر کس سے آتے؟ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جو پڑھے لکھے وہ بولو. علی کا ماننے والا کبھی جاہل ہوتے ہیں، وہ گاؤں ہو یا شہر وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. نا کبھی میں نے نہیں کہا. سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. یہ پڑھے لکھے تھے تو امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں مولا آپ کو زندگی دے. دیکھتی کون ہے؟ آنکھیں. یہ خاموشی کی توجہ ہے. سنتے کون ہے؟ کان. بولتی کون ہے؟ زبان. اٹھتے کون ہے؟ ہاتھ. چلتے کون ہے؟ پاؤں. نہیں، غلط. اگر آنکھیں دیکھتی ہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر زبان بولتی ہے مرنے کے بعد کیوں نہیں بولتی؟ اگر کان سنتے ہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں سنتے؟ اگر ہاتھ اٹھتے ہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھتے؟ اگر پاؤں چلتے ہیں مرنے کے بعد کیوں نہیں چلتے؟ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. تو آپ سارے پڑھے لکھے کہیں گے کہ بلے اس سے روح نکل گئی.